अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बिलाशुबा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में बेहतरीन नमूना है। एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये पक्का ईमान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों में ना सिर्फ दोनों जहानों की कामयाबी है बल्कि तमाम बरकतें भी इन्हीं मुबारक तरीक़ों में हैं और इस पे अमल करने की हमें हर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इसके बरक्स मार्केट में बहुत से ऐसे लोग भी आपको नजर आते हैं जो काफी मशहूर हो चुके हैं और इन्होंने काफी किताबें भी लिख रखी हैं और अपने नामों के साथ बड़े बड़े अलकाबात मसलन डॉक्टर या इल्लामा वगैरह जोड़ना इनको बहुत पसंद आता है। अब इनको पता है कि पूरी दुनिया में इनके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। शायद इसी वजह से इन लोगों में गुरूर तकब्बुर भी आ गया है, क्योंकि ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात फैलाने की बजाय अपने तरीके मार्केट में बेचते नजर आते हैं। इनका दावा होता है कि इनके इजाद करदा तरीकों में तमाम बरकतें हैं और ऐसा कहकर ये लोग दीन इस्लाम में नई नई बिदअतें जारी करने में लगे रहते हैं। ये इनकी आजिज़ी नहीं है, याद रखें, ये इनकी आजिज़ी बिल्कुल नहीं है बल्कि ये इनके गुरूर तकब्बुर की एक मिसाल है, क्योंकि ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुकाबले में अपने तरीके जारी करने की कोशिश करते हैं और लोगों को तलकीन करते हैं कि इनके तरीके अपनाओ क्योंकि इसी में सारी बरकतें हैं। इन लोगों को मानने वालों में अक्सर ये जाहिल अवाम की है, इसीलिए इन लोगों को पता ही नहीं चलता, यानी कि इस बेचारे सादा अवाम को पता ही नहीं चलता कि जो बात डॉक्टर या अल्लामा साहब आपके सामने कर रहे हैं वो इस्लाम में है भी या नहीं, और ये लोग इस बात पर गौर व फिक्र भी नहीं करते। अल्लाह ताला तो हमें गौर व फिक्र करने की दावत देता है, जिस तरह अल्लाह पाक सूरह आराफ आयत नंबर 3 में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। लोगो, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो। अल्लाह पाक तो आपको साफ फरमा रहा है कि अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो, मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। अल्लाह पाक ने तो हमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का हुक्म दिया है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, मगर डॉक्टर साहब जैसे शातिर लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में अपना चूरन बेचते नजर आते हैं, जबकि सादा और जाहिल लोग इन पर यकीन कर लेते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि बल अक्सरुहुम ला यअलमून, कि इनमें से अक्सर इल्म ही नहीं रखते। और अल्लाह पाक ये भी फरमाता है कि बल अक्सरुहुम ला याकिलून, कि इनमें से अक्सर अकल ही नहीं रखते। और आप देख लें कि अक्सरियत जो है इन्हीं लोगों के पीछे फिरती है। चुनाचे ऐसे ही कम अकल और जाहिल लोगों का फायदा उठाकर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जैसे शातिर लोग इस्लाम में नई नई बिदतें इजाद करते नजर आते हैं और लोगों को कहते फिरते हैं कि सारी बरकतें इनके बनाए हुए तरीकों में हैं। याद रहे कि हम मुसलमानों के इल्म और यकीन के मुताबिक तमाम बरकतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों में हैं, उनकी अताअत करने में हैं। इसके बरअक्स डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आपको कैसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आप जरा खुद से सुने। मैं एक जाती राज बताता हूँ और सारी बरकतें उसी में हैं। हम तो तिनकों से भी बदतर, कमजोर, कमतर हैं। राज जो कुछ देखते सुनते हैं उसका एक है। मैंने सारी जिंदगी जब मदीना पाक में जन्नतुल बकी हाजिरी दी, ये पूरी जिंदगी का मामूल आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि जाओ तो तुम भी ऐसा किया करो। जब हाजिर होता हूँ सैयदा कायनात, सैयदा आलम फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के मज़ार अक़दस पर, उनके कदमों के सामने खड़ा होकर, सामने गुंबद खज़रा इस तरफ नजर आता है, बिल्कुल सामने, इशारा करके कहता हूँ अपने बाबा से अर्ज कर दे कि हमारा कुत्ता आया है। अपने बाबा से कह दे हमारा कुत्ता आया है, इसको लुकमा डाल दे। मैं तो हुजूर का लुकमा भी फातिमा और उनके घराने का कुत्ता बन के लेता हूं। आपको इसलिए बताया कि इस अमल को अपनाओ। अस्तगफिरुल्लाह। डॉक्टर साहब की इस बात पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ी जा सकती है। जरा आप इमेजिन करें, क्या अहले बैत अतहार
اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کسی انسان کو یہ کہیں گے کہ ہمارا کتا آیا ہے؟ ذرا آپ امیجن کریں، ان کی عقل کے اوپر کیا آپ کو ماتم کرنے کو دل نہیں کرتا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک انسان کو یہ کہیں کہ ہمارا کتا آیا ہے، کہ انسان کو کتا کہیں گے؟ وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ہے ان لوگوں کی عقل کا معیار کہ اہل بیت اطہار سے آپ لوگ یہ چیز امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی انسان کو کتا کہیں گے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب اپنی ساری زندگی کا معمول یہ بتا رہے ہیں کہ ساری زندگی ان کو یہی لگتا رہا کہ نعوذ باللہ اہل بیت اطہار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عظیم خاتون جو ہیں کسی انسان کو کتا کہتی ہوں گی، استغفر اللہ، اور وہ بھی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کر رہی ہوں گی، استغفر اللہ۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کس قسم کی تربیت عوام کی جا رہی ہے، اور کس قسم کی چیزیں عوام کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں کہ وہ عظیم ہستیاں کہ جن لوگوں نے انسانوں کو انسانیت کا معیار بتایا کہ کتنا بلند معیار ہوتا ہے ایک انسان کا، ان سے آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کتا آیا کسی انسان کو۔ یہ ہے ان لوگوں کا معیار، علمی معیار، جس کے اوپر یہ لوگ ڈاکٹر اور علامہ اپنے لیے لکھتے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان آپ نے جب سنا، اب آپ نے ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو ذرا آپ سمجھیں کہ یہ بات نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور ان کے مزاجوں کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرب کے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت فرمائی تھی جو درندوں سے بھی زیادہ ظالم تھے اور جو اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی تو یہ لوگ ایمان لانے کے بعد رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے اور رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہلائے۔ آپ خود ہی ذرا اندازہ کریں کہ آپ میں سے کوئی اہل بیت کے گھر سائل بن کر جائے اور عاجزی میں اپنے آپ کو ان کے در کا کتا کہنا شروع کر دے تو کیا اہل بیت اطہار کو یہ بات پسند آئے گی؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئے گی؟ کیا یہ وہ دین تھا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے تھے؟ اس طرح کی جاہلانہ عاجزی جس کے اندر انسان اپنے آپ کو کتا بنا لے، یہ عاجزی آپ لوگوں کے گاؤں کے کسی چودھری یا ذمہ دار کو تو پسند آ سکتی ہے، جس کے سامنے آپ اس کو بھونک کر بھی دکھا سکتے ہیں، مگر یہ بات اہل بیت اطہار کو انتہائی ناپسند اور ناگوار گزر سکتی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار تو سائل کو اللہ کا مہمان سمجھتے تھے اور اس کی خدمت کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ وہ لوگ تو اپنے سامنے کی روٹی بھی کسی سائل کو دے دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، ہم مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ سادہ عوام کو کس طرف لگا رہے ہیں؟ کچھ تو اللہ پاک کا خوف کریں۔ اگر عاجزی ہی سیکھنی ہے تو وہ بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے عاجزی فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایسے کئی قادریوں کی مثالیں دکھاؤں گا جو کتا بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ بھی شاید ایسی کئی ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے، اور ان لوگوں نے کتوں سے ہی وفا کا سبق سیکھا ہے، حالانکہ یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی وفا کی مثالیں دیکھ سکتے تھے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھائی اور اپنی جانیں جو ہے قربان کر دیں۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر کہ ان لوگوں نے کتوں سے ہی وفا سیکھنی جو ہے وہ غنیمت جانی۔ یہ ان لوگوں کا اسٹینڈرڈ ہے وفا سیکھنے کا، جبکہ ہم مسلمان ہر نیک عمل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ پاک نے واضح حکم دیا ہوا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ لوگ خود بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کوئی طریقہ جو آپ بتا رہے ہیں کیا احادیث کی کتاب میں ہے؟ کیا یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قبر پر حاضری دینے کا؟ آپ لوگ خود بھی احادیث کی کتابیں تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ذرا غور کریں، یہاں پہ یہ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ یہ ڈاکٹر صاحب شرک کی دعوت دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو شرک کی بھی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے اس بیان میں ایک اور چیز غلط بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو
یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی مزار قائم ہے۔ یہ کانسیپٹ دے کے شاید یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ قبروں پر مزار بنانا اور وہاں پہ مجاور بن کے بیٹھنا یہ کوئی جائز چیز ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث ہیں کہ قبروں پر کوئی عمارت بنانا، ان کو پکا کرنا، ان پہ مجاور بن کے بیٹھنا، ان تمام چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ ان چیزوں کے خلاف ہونے کے بجائے آپ شاید ان چیزوں کی طرف لوگوں کو مائل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ غلط بیانی سے آپ کام لے رہے ہیں کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا کے، یاد رکھیں باقی لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں نہیں گئے، وہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اسی طرح امہات المومنین کی بھی وہاں پہ قبریں ہیں، اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بھی وہاں پہ قبریں مبارک ہیں، ان تمام مبارک ہستیوں کی وہاں پہ قبریں مبارک ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، میں ایک بہت ناقص علم والا بندہ ہوں، اور میں آپ کو کسی بھی علم کی بات میں چیلنج نہیں کر سکتا، میرا کوئی علم نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھ تک پہنچائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات جن چیزوں کے بارے میں ہیں وہ لوگوں تک میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنے پاس سے کوئی احکامات نہیں بناتا، میری کوئی اپنی رائے نہیں ہے، میں تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی اطاعت کرنے کی لوگوں کو صرف یہ تاکید کرتا رہتا ہوں، نصیحت کرتا رہتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ عصر میں یہی فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق بات کی نصیحت کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بہت ضروری، شاید آپ کو میری یہ بات بہت زیادہ بری لگے اور شاید آپ کے فالوورز کو بھی یہ بات بہت زیادہ بری لگے کہ آپ اس بندے کے انجام سے ڈر جائیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175، 176 اور 177 میں اللہ پاک نے جس کا ذکر کیا ہے، اور جو کہ اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی اللہ پاک نے اس کو کس طرح سے اس دنیا میں ذلت و رسوائی سے اس کو دوچار کروایا اللہ پاک نے۔ تو یاد رکھیں اس کے انجام کی طرح آپ کا انجام نہ ہو، اپنے آپ کو آپ کتا نہ گردانے، یاد رکھیں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ جن کی میں نے شاید دل آزاری کی ہے، لیکن ایک حق بات پہنچانا بھی میرے لیے ضروری تھا